التین، العلق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ خدا کے جس قانون مجازات کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے قریش کے بڑے سردار کو تہدید ہے کہ وہ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو لازماً اس کی زد میں آ جائے گا۔ دونوں میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روئے سخن اگر غور کیجئے تو قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جن کی سرکشی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ التین کا موضوع روز جزا کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے کہ ان پر خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، لہذا ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا قیامت کو جھٹلانے کے لیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری سورہ العلق کا موضوع قریش کے بڑے سردار کو تہدید ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تعلیم و تذکیر کے بعد بھی وہ اگر سرکشی پر قائم ہے تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ خدا کے سرہنگ بہت جلد اسے گھسیٹ کر جہنم کے گہرے کھڈ میں ڈال دیں گے، اور اس کے آوان و انصار میں سے کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے گا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ اے پیغمبر اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، جمے ہوئے خون جیسے ایک لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا ہے۔ انہیں پڑھ کر سناؤ، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے یہ قرآن سکھایا، انسان کو اس میں وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے مقابلے میں جو باتیں یہ بناتے ہیں وہ کچھ نہیں، اے پیغمبر ہرگز نہیں۔ انسان یقیناً سرکشی کر رہا ہے، اس لیے کہ اپنے آپ کو اس نے بے نیاز سمجھ لیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسے ایک دن تیرے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ تم نے دیکھا اسے جو خدا کے ایک بندے کو روکتا ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ ذرا دیکھو تو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا ہو، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ کچھ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی چوٹی پکڑ کر گھسیٹیں گے، جھوٹی نابکار چوٹی۔ پھر وہ بلا لے اپنے ہم نشیں، ہم اپنے سرہنگ بلاتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم اس کی بات پر ہرگز دھیان نہ دو اور سجدہ ریز رہو، اور اس طرح میرے قریب ہو جاؤ۔